أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب مکہ کے اندر یہ تو طواف شروع ہو گیا، لیکن پھر بت پرستی کہاں سے آئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، جب آپ کا نزول ہوا، آپ مبعوث ہوئے، جب آپ کی پیدائش ہوئی، تو اس مبارک ہستی نے جب اس دنیا میں قدم رکھا تو اس ٹائم بتوں کی عبادت ہو رہی ہے آس پاس، وہ علاقہ ہی پورا جو ہے وہ شرک میں ڈوبا ہوا علاقہ ہے۔ تو یہ چینج کہاں سے آیا، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آخر جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کر لی تھی، حج ہو رہا تھا، ایک اللہ کی عبادت ہو رہی تھی نا اس ٹائم، تو اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، ظاہر یقیناً بنی جرہم میں آپ نے شادی کی تو وہ بنی جرہم قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا ہوگا، تو پھر آخر یہ شرک دوبارہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی وہاں سے ملتا ہے کہ وہاں پہ جو کعبہ کے مکہ کا علاقہ تھا، وہاں پہ بت پرستی لانے والا ایک مکہ کا سردار تھا، جو کہ مکہ کا بہت بڑا سردار تھا، عمر بن لوہی اس کا نام تھا۔ عمر بن لوہی مکہ کا اتنا بڑا سردار تھا کہ مکہ کے آس پاس کے جتنے بھی قبائل تھے اور ایون مکہ کے جتنے قبائل تھے وہ سب کے سب اس کی بات مانتے تھے۔ اچھا، یہ جو قبائلی سسٹم تھا نا، یہ اس ٹائم پہ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ٹائم پہ بھی یہ قبیلوں کا رواج بہت زیادہ، قبیلے بہت سٹرونگ ہوتے تھے، اور ایون یہ لوگ اپنی شرف کی خاطر جو ہے وہ بھیڑ جاتے تھے دوسرے قبیلوں سے، اپنی عزت کی خاطر۔ ان کی جو روایات تھیں، آج بھی اگر آپ قبائلی جو علاقے ہیں ہمارے، جو سندھ کے قبائلی علاقے ہیں، جو بلوچستان میں ہمارے قبائلی علاقے، جہاں پہ بھی ہم سنتے ہیں نا چیزیں کہ ان لوگوں کے اپنی ہی ریت اور رواج ہیں، یہاں پہ کوئی پولیس کا وہ نہیں چلتا ہے معاملہ، کوئی پولیس انٹرفیئر نہیں کرتی، ان کو چھیڑتی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے قبیلوں کے اپنے رواج ہیں، اپنے ان کی روایات ہیں، ان کے اپنے قوانین ہیں، اپنے حساب کتاب سے چلتے ہیں۔ کوئی قبیلہ کسی کو نہیں چھیڑتا دوسرے قبیلے کو، کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت انبن ہو جاتی تھی نا، کہیں پہ بھی کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو گیا ہے، تو ان کی لڑائیاں جو تھیں وہ پھر ان کی نسلوں تک جاتی تھیں۔ تو اس زمانے میں جو عمر بن لوہی سردار تھا، اب ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، تو جو عمر بن لوہی تھا وہ بہت سٹرونگ سردار تھا، یعنی جسے کہہ لیں کہ سب سرداروں کا لیڈر تھا، اس کی یہ وہ حیثیت تھی۔ تو جتنے بھی سرداران تھے اور جو قبائل کے لوگ تھے وہ اس کی بات مانتے تھے۔ اس زمانے میں جو ایک قبیلے کا سردار جو ڈیسائیڈ کر لیتا تھا نا، تو پورا قبیلہ اسی کو ہی فالو کرتا تھا۔ تو عمر بن لوہی کو سارے قبیلے مانتے تھے۔ تو عمر بن لوہی جو تھا وہ ایک بار تجارت کی غرض سے گیا شام کے علاقے کی طرف، شام اور عراق اس طرف کے علاقے کی طرف، شام اور مصر، یہ اپنا سامان تجارت لے کر گیا۔ جب یہ تجارت کا سامان لے کر گیا تو وہاں پہ ظاہر ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہوں گے، مل کے گروپ بنا کے لوگ جاتے تھے نا، قافلے والے جاتے تھے۔ تو وہاں پہ جب اس قافلے نے تجارت کی غرض سے پڑاؤ ڈالا تو وہاں پہ ایک قوم آباد تھی شام کے ملک شام کے قریب، جس کا نام تھا عمالقہ۔ اب جو عمالقہ قوم تھی، اس میں اس نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بت، وہاں پہ ان کے سامنے بت پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بتوں کی جو ہے وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ سارے کام چل رہے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ کون ہے، یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی، ہم جو ہیں وہ مانتے تو اللہ کو ہی ہیں، لیکن اب اللہ تو کسی کو نظر نہیں آتا، تو اللہ کیونکہ نظر نہیں آتا تو ہم جب پریشان ہوتے ہیں، ہم میں سے جب کسی کو حاجت ہوتی ہے تو ہم نے یہ بت بنا لی ہیں، یہ ہمارے علاقے کے نیک لوگوں کے بت ہیں۔ یہ دیکھیں کا قوم بھی کیا کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے بت ہیں، کہ جب ہم نے مانگتے تو ہم اللہ سے ہیں، لیکن یہ نیک لوگوں کے بت ہیں، تو جب ہم ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جب ہم ان کے آگے بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں تو یہ ہماری سفارش کرتے ہیں آگے اللہ سے۔ آج ہم بھی جا کے مزاروں پہ کیا کام کرتے ہیں ہمارے لوگ بھی، اور یہ بہت بڑا شرک ہے۔ آپ کو دینے والی ذات صرف رب کائنات کی ہے، کائنات کی اور کوئی ہستی آپ کو دے نہیں سکتی۔ آپ مانگیں گے رب کائنات سے ہی، ہاں وہ اپنے آپ کو دینے کے لیے کوئی وسیلہ اپنا بنا دے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اب جب یہ بت عمالقہ قوم کو دیکھا انہوں نے تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اب دیکھیں دماغ انسان کا، کہ کہتے ہیں نا کسی قوم کی اچھی چیزوں کو پک کرنا چاہیے، کسی انسان کی بھی اچھی باتوں کو پک کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اندھا دھند جو ہے وہ کسی کو دیکھیں تو وہی کام کرنا شروع کر دیں۔
تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو یوں کرو کہ ایک بت مجھے بھی دے دو، یہ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ کیونکہ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بت جو ہے وہ اس کو گفٹ کیا، وہ یہی اپنی طرف سے گفٹ اٹھا کے، جو تجارت کرنے گیا ہوا تھا شام میں، تو یہ گفٹ لے کے یہ کعبہ میں آیا۔ اب جب یہ وہاں پہ آیا کعبہ مکہ میں، تو مکہ اب وہ جو بت تھا اس کا نام تھا حبل، اور یہ بہت بڑا بت تھا، یہ سب سے بڑا بت تھا جو وہاں پہ مکہ میں رکھا ہوا تھا۔ تو اس نے آ کے تو سب سرداروں کو، جو دوسرے قبیلوں کے سردار تھے، ان کو انوائٹ کیا، ان کو بتایا اپنے عقیدے کے بارے میں۔ ظاہر عقیدہ ہی بن گیا نا اب یہ، کہ یہ دیکھو یہ میں تو تحفہ لے کے آیا ہوں تم لوگوں کے لیے، تو دیکھو یہ تو خانہ کعبہ کی تو ہم ایسے ہی عبادت کر رہے تھے، تو اس میں اللہ تو تھا ہی نہیں، اب یہ ہم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اب یہ ہم یہ دیکھو یہ ہم لے کے آئے ہیں اپنا خدا، نعوذ باللہ۔ تو اب تم جو ہے نا تمہیں مانگتے ہوئے زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ تب تو تم دیکھ سکتے ہو، پہلے تو تم دیکھ نہیں سکتے تھے رب کو۔ اب اٹھا کے انہوں نے یہ بت جو ہے وہ کعبہ میں رکھ دیا، اور ساتھ ہی سارے قبیلوں کو کہا کہ دیکھو، سارے قبیلوں نے کہا کہ اب ہم اپنا اپنا بھی ایک ایک بت بناتے ہیں، کیونکہ ہر وقت تو ہم کعبہ میں نہیں آ سکتے۔ اب بندے کو گھر میں اگر اپنے خدا سے کچھ مانگنا ہو تو ہم کیسے مانگیں گے پھر؟ اب بت پہ جو آ گئے تو انہوں نے اپنے اپنے بت بنانے شروع کر دیے، ہر قبیلے نے اپنے بت خانہ بنایا، ظاہر جگہ بنائی ہوگی نا کوئی بت بنا کے، تو وہاں پہ ہر قبیلے کے پاس اب ایک بت بن گیا۔ تو اب جو عمر بن لہائی تھا اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے اپنے بت تو بنا رہے ہو، لیکن اب یہ شرط میری یہ ہے کہ اب جیسا بت تم بنا کے قبیلے میں رکھتے ہو نا، ویسا ہی ایک بت تم نے کعبہ میں بھی رکھنا ہے۔ وہ کعبہ میں ہوگا تو تم بت کی وہاں پہ عبادت کرو گے تو وہ کوئی سنی جائے گی تمہاری۔ انسان جب بھٹکتا ہے نا تو شیطان اس کو کیسے کیسے دیکھیں راہوں پہ لے کے جاتا ہے، کہ اللہ نے جس انسان کو احسن تقویم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا احسن میں نے تخلیق کیا ہے ایک انسان کو، لیکن اسفل سافلین پہ آ جاتے ہیں پھر، کہ دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، اب شیطان کا پورا قبضہ آ گیا۔ اس نے کہا دیکھو ایک جو تم بت بناتے ہو نا اپنے قبیلے میں رکھتے ہو، ویسا ہی بت تم نے ایک خانہ کعبہ میں رکھنا ہے، کعبہ میں بھی رکھنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ہر قبیلہ اپنا اپنا بت بنا رہا ہے، ویسا ہی ایک بت بنا کے کعبہ میں بھی رکھ رہے ہیں۔ سمجھ لیں ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے کہ یہ اتنے قبیلے ہمارے پاس تو اتنے ہی خدا بھی بن گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ اب قبیلے میں جو ایک بت تھا، اب لوگوں نے سوچا کہ ہمارے گھروں میں بھی بت ہونا چاہیے، تو آہستہ آہستہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بت بنا کے تو گھروں میں بھی رکھنے شروع کر دیے۔ اب بھی کیا ہے دیکھیں، اگر آپ ہندوؤں کو دیکھیں تو اپنے گھروں میں بت رکھتے ہیں نا، ایک تو مندر ہے جہاں پہ ان کے بت ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے گھروں میں بھی ایک ایک کمرہ بنایا ہوتا ہے جہاں انہوں نے بت رکھا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا عبادت کا کمرہ۔ تو یہی کام اس قوم نے مکہ میں شروع کر دیا، وہاں کے لوگوں نے، عمر بن لوہائی کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے عمر بن لوہائی کو دکھایا گیا ہے کہ جہنم کی گہرائیوں میں وہ کس طرح اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا پھر رہا ہے، کہ مکہ میں جو بت پرستی شروع ہوئی وہ اس کی وجہ سے شروع ہوئی۔ اس لیے بہت ڈرنا چاہیے دین میں، نئی کوئی چیز جو کہ دین میں نہیں ہے اور وہ کہیں بدعت کے زمرے میں آتی ہے، یا کوئی ایسی بدعت ہے جو بالکل ہی شرک کی طرف آپ کو لے کر جاتی ہے، کہ انسان کو بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ بعد والے جتنے بھی گناہ ہوں گے سارے اس کے ذمہ لگیں گے۔ قابیل حابیل میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ جو بھی قتل ہوتا ہے آج تک دنیا میں، اس کا ایک حصہ قتل کے گناہ کا قابیل کو بھی جاتا ہے۔ تو جب یہ بت پرستی کا اس طریقے سے آغاز ہوا، یہاں سے جو تھا یہ بتوں کو ماننا اور بت آنے شروع ہوئے، جو ہم کہتے ہیں نا اتنے بت موجود تھے، وہ یہاں سے اتنے سارے بت کعبہ میں آ کے موجود ہوئے۔ اب ہر انسان نے اپنے گھر میں بھی بت بنانا شروع کر دیا۔ تو وہیں سے ایک ان میں سے ایک آدمی کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں ایک بار سفر پہ گیا تو میں اپنے ساتھ میں مکہ سے نا، اور ایک شرط اس نے یہ لگائی تھی عمر بن لوہائی نے کہ تم لوگ اپنے اپنے قبیلے میں جو بھی بت بناؤ، خدا بناؤ اپنا، لیکن تم نے جو پتھر ہیں وہ مکہ سے لینے ہیں، کیونکہ کعبہ تو یہیں پہ ہے نا، رب کا گھر، اللہ کا گھر تو یہیں پہ ہے، تو اللہ کے گھروں سے تم بناؤ، وہ اللہ کے گھر کے جو پتھر ہیں نا اسی پتھر سے تم بت بناؤ گے، یہ شرط ہے۔ اب اپنی طرف سے رولز بنائے چلے جا رہے ہیں، اپنی طرف سے عقیدے بن رہے ہیں۔ وہ تو لوگ وہیں سے پتھر لیتے تھے، ایسے بت نہیں بناتے تھے، وہ وہیں سے پتھر لیتے تھے، وہیں سے پھر بت بناتے تھے، پھر وہ اپنے قبیلے میں لے جاتے تھے، اور ویسے ہی بت بنا کے پھر وہ کعبہ میں رکھ دیتے تھے۔
اب ہوتا یہ تھا کہ جس قبیلے سے صلح ہوتی تھی ان کی، اس کا بت جو ہے وہ تو رہتا تھا اس کے اندر، اس کا بت کعبہ میں رہتا تھا. جس قبیلے سے کبھی لڑائی ہو جاتی تھی اس کے بت کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے. اب وہ کیونکہ اب اپنی طرف سے عزت دیتے تھے اس قبیلے کو کہ آپ کا بت ہم نے کعبہ میں رکھا ہوا ہے، اور اب کیونکہ غصہ آ گیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو اب لڑائی کے چکر میں باہر پھینک رہے ہیں. اب یہ اپنی طرف سے بے عزتی ان کی کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو شرف دیا ہوا تھا